میں بہت خوبصورت تھی۔ جب میں نے بی اے مکمل کیا تو امی نے میرے رشتے کے لیے محلے کی رشتے کروانے والی سے بات کی۔ جیسے ہی یہ بات میری خالہ کو پتہ چلی، وہ فوراً امی کے پاس آئی اور غصے میں کہنے لگی، جب گھر میں رشتہ موجود ہے تو بیٹی کو غیروں میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنوں کا کیا؟ وہ تو مار کر بھی سہ پر ڈالتے ہیں، لیکن غیروں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ زہرا تو ہماری بہت ہی سیدھی سادی اور اکلوتی بچی ہے۔ میں نے بچپن سے ہی اسے اپنی بہو بنانے کا سوچ رکھا تھا، لیکن تم نے اپنوں کی بجائے غیروں کو ترجیح دی۔ حالانکہ یہ بات سن کر میں اور میری ماں حیران رہ گئے۔ نہ تو مجھے خالہ پسند تھی اور نہ ہی ان کے بیٹے کے طور طریقے۔ ان کا بیٹا عدنان نہایت ہی خراب صحبت میں تھا اور آوارہ گردی کرتا تھا۔ سب سے بڑی غلطی میں نے یہ کی کہ میں نے امی سے پہلے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، میں آپ کے اس نکمے بیٹے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کی بہو بننے پر رضامند ہوں؟ مجھے عدنان بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ نہ وہ پڑھا لکھا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تہذیب ہے۔ یہ کہہ کر میں نے خالہ کے غصے کی پرواہ نہ کی اور جیسے ہی نیچے اپنے پوشن کی طرف جانے لگی تو سامنے عدنان غصے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے آگ سی نظر آئی۔ میں نے اسے نفرت بھری نظر سے دیکھا اور نیچے چلی گئی۔ میں خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی۔ میرے لیے کسی بھی اچھے گھرانے سے رشتہ نہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ امی نے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا اور کہا، جب میری بیٹی کی مرضی ہی نہیں تو ایسے رشتے کو طے کرنے کا کیا فائدہ؟ امی نے خالہ سے کہہ دیا تھا کہ رشتہ ہم آہنگی دیکھ کر کیا جاتا ہے اور عدنان کا میری بیٹی زہرا کے ساتھ کوئی میل نہیں۔ خالہ اور عدنان کو شاید میری اس بات سے دل میں کینہ ہو گیا تھا۔ خالہ تو چپ ہو گئی، لیکن ان کے دل میں میرے لیے نفرت بیٹھ گئی تھی۔ چند مہینے بعد میرا ایک اچھے اور سلجھے ہوئے گھرانے میں رشتہ طے ہو گیا۔ وہ لوگ تعلیم یافتہ تھے اور لڑکا بھی اچھا کماتا تھا۔ مجھے بھی وہ رشتہ پسند آیا۔ جیسے ہی خالہ کو خبر ملی، وہ کمرے میں آئی اور کہنے لگی، اس رشتے سے انکار کر دو اور میرے بیٹے عدنان سے شادی کر لو، ورنہ میں تمہارا راز سب کو بتا دوں گی۔ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، خالہ، میرا ایسا کون سا راز ہے؟ میں نے کبھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس کا مجھے خوف ہو۔ آپ کی یہ دھمکیاں مجھ پر اثر نہیں کریں گی۔ خالہ کی باتیں سن کر میں نے ان کے غصے کو نظر انداز کر دیا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی سازش میری زندگی کو برباد کر دے گی۔ میری شادی کی تاریخ قریب آئی تو میری سسرال والوں نے کہا کہ وہ منگنی کی بجائے فوراً شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا اور یوں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس دوران بھی خالہ کی دھمکیاں جاری رہیں کہ میں انکار کر دوں، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ شادی کے دن جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور بارات آنے کی آوازیں سن رہی تھی، دل چاہا کہ میں بارات دیکھوں۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کی ذرا سی کھولی تو بارات آ چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ اس وقت خالہ نے سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگی، زارا ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس کا میرے بیٹے عدنان کے ساتھ چکر تھا، لیکن جب اچھا رشتہ ملا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ بات سن کر سب حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ امی نے ہاتھ جوڑ کر سب کو کہا، خالہ جھوٹ بول رہی ہے، میری بیٹی با کردار ہے، اس نے کبھی عدنان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مگر خالہ نے اس کے بعد ایک اور بم پھینکا۔ انہوں نے کہا، زارا حاملہ ہے اور ماں بننے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سب کے سامنے ایک میڈیکل رپورٹ رکھ دی جس میں میرے بارے میں لکھا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی عزت کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ خالہ کے الفاظ میرے کانوں میں آگ بن کر گونج رہے تھے اور میرے مرحوم باپ کی عزت اسی صحن میں دفن ہو رہی تھی۔ خالہ کی یہ چال سب پر اثر کر گئی تھی۔ نہ کسی نے سچائی جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی میری ماں کی باتوں پر کسی نے یقین کیا۔
محلے والوں کو بات کرنے کا ایک نیا موضوع مل گیا۔ میری بارات واپس چلی گئی۔ امی صدمے سے بے حال ہو کر گر پڑی اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔ میری خالہ تو پہلے ہی وہاں تھی، لیکن انہیں ہماری پرواہ نہ تھی۔ امی کو ہسپتال لے جایا گیا اور جب وہ ہوش میں آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرے گھر اب کون بارات لائے گا؟ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میرے خالو جو کہ ایک نیک دل انسان تھے کہنے لگے، یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ زارا کو اب وہ رشتہ نہیں دے گا، اور اگر کسی نے دے بھی دیا تو ہمیشہ شک میں رہے گا کہ زارا کا کسی سے کوئی چکر تھا۔ بہتر یہی ہے کہ زارا کی شادی عدنان سے کر دی جائے۔ پہلے تو امی نے انکار کیا اور کہا، جب تمہاری بیوی نے میری بیٹی پر الزام لگا ہی دیا ہے تو جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ بتائے کہ میری بیٹی کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ خالہ بھی ہمارے پیچھے ہسپتال آئی ہوئی تھی اور وہیں کہتی جا رہی تھی کہ میں نے سچ کہا ہے، تمہاری بیٹی نے تمہارے منہ پر کالک لگائی۔ امی کی حالت خراب تھی اور میری عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ آخر کار میں نے ماں کی حالت دیکھتے ہوئے ہاں کر دی اور بڑی سادگی سے میرا نکاح عدنان سے کر دیا گیا۔ میں نے یہ قدم اپنی اماں کی مجبوری کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ جب سے ابا ہمیں چھوڑ کر گئے، میرے دل میں ہر وقت ایک خوف سا رہنے لگا۔ اماں میری دنیا کا وہ سہارا تھی اور یہ خیال بھی مجھے کانپنے پر مجبور کر دیتا کہ میری وجہ سے کبھی اماں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ جب میری رخصتی ہوئی، میں سادگی کے عالم میں اوپر چلی گئی اور خالہ کی خوشی اس دن دیدانی تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری رخصتی نہیں بلکہ میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ عدنان کمرے میں غصے سے داخل ہوا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اس کی اترائی ہوئی سانسوں اور غصے بھرے آنکھوں نے مجھے سہم جانے پر مجبور کر دیا۔ عدنان نے قریب آ کر مجھ سے کہا، کس بات کی اکڑ تھی جو تم نے میرے رشتے سے انکار کیا تھا؟ اب دیکھ لو، تم حاملہ ہو کر میرے نکاح میں آئی ہو۔ جانتی بھی ہو یہ بچہ کس کا ہے یا اب بھی انجان ہو؟ عدنان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ ایک تانے کی مانند تھی جسے دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھا اور بے دردی سے میرا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ میرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس نے مجھے کہا، تم میری ضد ہو زارا۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے ہر ممکنہ راستہ اختیار کیا۔ میری ماں نے تمہاری شادی میں جو کھیل کھیلا وہ سب میرے کہنے پر تھا۔ تمہارے انکار نے میرے اندر آگ بھڑکا دی تھی، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے میں نے تمہیں ہر ممکنہ طریقے سے حاصل کیا۔ تم نے میرے رشتے کو ٹھکرا کر میرے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ تم سمجھتی تھی کہ میں تمہارے قابل نہیں اور میں آوارہ ہوں۔ تم نے میرے دل میں نفرت بھری اور میں نے تمہیں لوگوں کی نظر میں بدنام کیا۔ تمہیں عزت سے بیاہ کر لانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے جملوں نے میرے اندر کی ہر چیز کو برباد کر دیا۔ اب تم دیکھ لو کیسے تم بے مول ہو کر میری بیوی بنی ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں عدنان نے ایک بد کردار لڑکی سے نکاح کر کے اسے عزت دی ہے۔ اس کے الفاظوں نے میرا دل جکڑ لیا اور میری زندگی چند لمحوں میں برباد ہو گئی تھی، اور جس حمل کی بات وہ کر رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا انکار عدنان کو اس حد تک لے جائے گا کہ وہ مجھے یوں رسوا کرے گا۔ شادی کی رات عدنان نے اپنا حق کا دعویٰ بہت بے دردی سے کیا۔ جب وہ اپنا مطلب نکال چکا تو مجھ سے کہا، تمہاری اوقات نہیں کہ تم میرے بستر پر سو سکو، زمین پر جا کر لیٹو۔ تم جیسی بد کردار لڑکی کو زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد میری زندگی ایک جہنم بن گئی۔ خالہ نے میری ماں کو طعنے دیتے ہوئے کہا، ہم نے تمہاری بد کردار بیٹی کو اپنا لیا، اب اپنا گھر ہمارے بیٹے کے نام کر دو۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ میری شادی کی آڑ میں میرے نانا کا گھر ہتھیانا۔ عدنان کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بدترین ہوتا گیا۔ میرے لیے اس کا سلوک کسی جانور سے بھی برا تھا۔
اور خالہ نے ہر موقع پر میری ذلت کو بڑھایا۔ مگر ایک دن جب خالو کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، عدنان برا نہیں ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو اپنی خدمت اور محبت سے اسے رہ راست پر لا سکتی ہو۔ خالو نے مجھے اپنے پورشن کے کاغذات دے کر کہا، یہ اب تمہارا ہے، شاید اس سے تمہارے ساتھ ان کا رویہ بہتر ہو جائے۔ جب عدنان اور خالہ کو یہ پتہ چلا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ خالہ نے خالو سے جھگڑا کیا، لیکن خالو نے اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے خالو کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ عدنان میرا شوہر تھا اور اسے سدھارنا میری ذمہ داری تھی۔ اس کے ہر ظلم کے بدلے میں نے خدمت اور صبر کا دامن تھاما۔ وقت کے ساتھ عدنان بدلنے لگا، وہ کاروبار میں بھی سنجیدہ ہو گیا اور مجھے واقعی خوشی ہونے لگی۔ جب میں حاملہ ہوئی اور یہ بچہ عدنان کا تھا، عدنان نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا کہ وہ کبھی اتنی شدت نہ دکھاتا اگر میں نے اسے وہ تلخ باتیں نہ کی ہوتی۔ میں نے بھی اپنی زبان کی کڑواہٹ پر عدنان سے معافی مانگ لی اور ہمارا رشتہ بہتر ہو گیا۔ عدنان نے وقت کے ساتھ خالہ کے دل میں بھی میرے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی میٹھی زبان سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں اور کڑوے جملے ہماری زندگی کو برباد کر سکتے ہیں۔ یہی سبق ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیشہ الفاظ کا احتیاط سے استعمال کریں اور اصلاح بھی اگر کرنی ہو تو محبت سے کریں۔ دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔